محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبھی حضرات قریب آ کر بیٹھ جائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے عقید پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 90، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: بئس ما اشتروا بہ انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباءوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ ترجمہ کنز الایمان: کس برے مولوں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے سے منکر ہوں اس کی جلن سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے وہی اتارے، تو غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا کہ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، انہوں نے اپنی جانوں کا برا سودا کیا۔ یہودیوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے کفر اختیار کیا، اور ایمان کی جگہ کفر خریدنا خسارے کا سودا ہے۔ اسی سے ہر آدمی کو جو ہے نصیحت ہے، بلکہ ہر آدمی نصیحت بھی حاصل کرے کہ ایمان کی جگہ کفر، نیکیوں کی جگہ گناہ، اطاعت کی جگہ نافرمانی، رضا الہی کی جگہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا سودا، یہ بہت خسارے کا سودا ہے۔ تو یہودیوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے کفر اختیار کیا، اور ایمان کی جگہ پر کفر کا سودا کرنا، اللہ فرماتا ہے انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا کہ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اور کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرمایا بما انزل اللہ بغیا، کس وجہ سے؟ تو کہا بغیا، بغض حسد کی وجہ سے۔ یہودیوں کی خواہش تھی کہ ختم نبوت کا جو منصب ہے وہ بنی اسرائیل میں سے کسی کو ملتا۔ جو آخری نبی ہیں وہ بنی اسرائیل کی یہ سوچ تھی کہ جب اتنے انبیاء ہمارے میں آئے تو آخری نبی بھی ہمارے ہی درمیان آئیں گے، ہے نا؟ تو خواہش ان کی یہی تھی کہ ختم نبوت کا جو منصب ہے وہ بنی اسرائیل میں سے کسی کو ملتا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ منصب کسی اور جگہ کسی اور کو ملا اور وہ اس منصب سے محروم رہے، اور بنی اسماعیل کو یہ منصب مل گیا، ٹھیک ہے نا؟ بنی اسماعیل کو، کیونکہ جو بنی اسرائیل ہیں وہ یعقوب علیہ السلام کے اولادوں میں سے، ہے نا؟ جو انبیاء اکرام آئے ان انبیاء میں سے بنی اسرائیل ہیں۔ اب جو ہے اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے، تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بہت سارے انبیاء ہوئے، مگر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو ان کی یہ سوچ تھی کہ بھائی جب اتنے ہمارے درمیان آئے تو یہ بھی آخری نبی بھی ہمارے ہی اندر آئیں گے، مگر وہ کسی اور کو مل گیا، وہ منصب جو ہے اس سے وہ لوگ محروم رہے، اور بنی اسماعیل کو یہ منصب مل گیا، تو وہ حسد کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اور ان پر نازل ہونے والی اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے منکر ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ منصب و مرتبے کی طلب انسان کے دل میں حسد پیدا ہونے کا ایک سبب ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو حسد ہے ایسا خبیث مرض ہے جو انسان کو کفر تک بھی لے جا سکتا ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان کو کفر تک بھی لے جا سکتا ہے۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو
ملنے والی نعمت چھن جانے کی آرزو کی جائے، اور ایسی آرزو کی برائی محتاج بیان نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتے، جس کے دل میں ایمان ہوگا تو حسد نہیں ہوگا، اور اگر حسد ہوگا تو ایمان۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد ایمان کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جیسے کہ ایک درخت کا انتہائی کڑوا نچوڑ شہد کو تباہ کر دیتا ہے نا، صبر، یعنی کوئی کڑوی چیز درخت کا انتہائی کڑوی چیز ہے، اس کو نچوڑ کر شہد میں ڈالا جائے تو وہ شہد کو تباہ کر دیتا ہے، ایسی حسد وہ ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ حسد یہ حرام ہے، اور اس باطنی مرض کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس مرض کے بارے میں علم حاصل کرنا، اس سے متعلق مزید تفصیل جاننے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب احیاء العلوم کی 3 جلد میں موجود حسد سے متعلق بیان اس کو مطالعہ فرمائیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہودی کیا کیا انہوں نے حسد کی وجہ سے کہ ہمارے میں کیوں نہیں آئے، ان میں کیوں آ گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، قرآن مجید کا انکار کیا، ایمان لائے نہیں اللہ کے رسول پر، نہ قرآن کو اللہ تبارک تعالیٰ کی جو وحی ہے نہ اس پر ایمان لایا۔ اب حال یہ ہو گیا کہ حضور پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کتاب نہ ماننے کی وجہ سے وہ لوگ ایسا ہو گئے کہ کفر پر کفر مبتلا ہو گئے۔ آیت کے اگلے سے فرمایا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یہودی تورات کو ضائع کرنے اور اس کے احکامات کو تبدیل کرنے کی وجہ سے پہلے غضب کے مستحق ہوئے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے دوسرے غضب کے حقدار ٹھہرے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہتے عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کرنے کی وجہ سے یہودی پہلے غضب کے مستحق ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا انکار کر کے دوسرے غضب کے مستحق ہوئے۔ یہودی ایک ایسی قوم ہے کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا، تورات کا انکار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، قرآن مجید کا انکار کیا۔ مثلا یہ کہ ان کا ایسا معاملہ تھا کہ جیسے آج کے دور میں ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے بھائی ہم جو ہیں ہم ہی صحیح ہیں، باقی سب غلط ہے۔ یہ جو ایک سوچ ہے نا، یہ ان کی سوچ تھی، یہ ان کا طریقہ کار رہا۔ قرآنی احکامات جو بھی نازل ہوتے تھے وہ بھی اس کو اپنے حساب سے تبدیل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ منع تھا کہ بھائی سنیچر کے دن آپ کو مچھلی نہیں پکڑنی ہے، آپ کو شکار نہیں کرنا ہے، تو پھر وہ اس کو اس حساب سے جمعہ کے دن اس کا سارا باندھ ڈالتے تھے تاکہ مچھلی جمعہ کے دن آ کر کے اس میں قبضہ ہو جائے، اور اتوار کے دن اس کو پکڑ لیا جائے تاکہ سنڈے ان کا مچھلی شکار کرنے کا اس کے اوپر حکم بھی نہ آئے۔ تو نہ جانے الگ الگ ان کے طریقے تھے۔ ان کو ایسا لگتا تھا کہ ہماری ذہانت، ہماری فطانت اور ہمارے جو معاملات ہیں اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم میں بہت سارے انبیاء آئے۔ اچھا، انبیاء آنے کے باوجود قرآن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے بہت سارے انبیاء کو جھٹلایا اور بہت سارے انبیاء کو شہید بھی کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی ہے کہ اس میں ان کا بھی کچھ رول تھا، ہے نا۔ تو القصہ مختصر یہ کہ یہ چاہتے منصب بھی اور چاہتے یہ بھی کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی انعامات بھی ہم تک آئیں، اور یہ بھی کہ جو احکامات ہیں اس کو اپنے حساب سے ہم اس پہ عمل کریں، یعنی قرآن جو اللہ کے احکامات ہیں، صحیفے وغیرہ نازل ہوئے، جو قرآن کتابیں وغیرہ نازل ہوئے، آسمانی کتابیں، ان سب پر ان کا ایمان اس طریقے سے تھا کہ اس میں جو کچھ آیا ہے یہ ہمارے مطابق آئے، جو احکامات نازل ہو وہ ہمارے مطابق آئے، یہ ان کی سوچ تھی، اور جس کی وجہ سے وہ لوگ ہر دور میں شرمندہ اور ہر دور میں ذلت کا شکار ہوئے۔ نہ جانے کتنی بیماریاں، نہ جانے کون کون سی بیماریاں اور کون کون سے عذاب میں وہ مبتلا بھی ہوئے، مارے بھی گئے۔
اس کے باوجود جو ان کے اندر کی شرارتیں تھیں وہ کم نہیں ہوئی۔ لیکن جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ تورات میں سب کچھ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کا یہ نام ہوگا، وہ اس طریقے کے خصوصیات کے مالک ہوں گے، یہ چیزیں ان کے اندر ہوں گی، وہ آخری نبی ہوں گے، تو انہوں نے یہ تمنا اور انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ تو ہم میں ہی آنا ہے، جتنے ہمارے اندر آئے تو اب وہ تو ہم میں ہی آنا ہے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے حبیب کو بنی اسماعیل میں مبعوث فرما دیا تو یہ ان کے حسد کا ایک سبب بن گیا۔ ہمارے اندر کیوں نہیں آئے؟ جب یہ حسد کا سبب بنا تو وہ حضور کے قتل کے پے در پہ ہو گئے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول کا انکار کیا، قرآن مجید کا انکار کیا، تو قرآن یہ کہتا ہے فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، تو ان کے لیے کیا ہو گیا؟ غضب پر غضب، غضب پر غضب ہو گیا ہے نا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے نا۔ تو جو انکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ آج کے دور میں بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے بھی دردناک ذلت والا عذاب ہے قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق۔ تو اس آیت سے ہمیں کچھ باتیں یہ معلوم ہوئی کہ کچھ تو یہودیوں کے کارنامے معلوم ہوئے، اور کچھ یہ بھی کہ حسد ایک بہت جو ہے بری چیز ہے، باطنی مرض ہے۔ اس مرض کے تعلق سے علم کا جاننا فرض ہے، لہٰذا حسد کیا چیز ہے اس کے بارے میں پڑھیے، احیاء العلوم تنزیل کا مطالعہ کیجیے، معلوم چلے گا کہ آج ہم کس طریقے سے حسد میں مبتلا ہو کر کے ایک دوسرے کو تکلیفیں دے رہے ہیں۔ اور جب یہ سب معلوم ہوگا تو پھر ہم خود اپنے آپ کا محاسبہ کر پائیں گے کہ بھائی ہمارا حال کیا ہے اور ہمیں اپنا حال کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔